چند عصری رجحانات اور اسلامی ہدایات، پروفیسر وسیم احمد۔ عصر حاضر کی جمہوریت اور قرآنی تعلیمات۔ عصر حاضر کی جمہوریت میں قانون کی رو سے سارے شہری برابر ہیں، انہیں اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے اور انہیں الیکشن میں ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چننے کا حق حاصل ہے۔ ہر ایک شہری کے ووٹ کی اہمیت ایک ہے۔ اسی طرح قانون ساز اسمبلیوں کے لیے نمائندے چنے جاتے ہیں اور اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق قانون سازی کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی نمائندوں کی اکثریت کا سربراہ حکومت کا سربراہ بنتا ہے۔ اس طرح بالواسطہ طور پر اقتدار عوام کی اکثریت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور قانون اکثریت کی پسند کے مطابق۔ یہ انداز جمہوریت بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں جو صرف اس کی عملی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی واضح مثالیں ان ملکوں میں نظر آتی ہیں جہاں یہ نظام رائج ہے۔ عوام کی سوچ اگر بگڑی ہوئی ہو تو عوامی جمہوریت میں بگاڑ کی خطرناک صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت سی سماجی برائیوں کو صرف اس لیے قانونی جواز فراہم ہو جاتا ہے کہ وہ سماج کی اکثریت میں پھیل چکی ہیں، اور یہ بگاڑ اپنی انتہا کو اس وقت پہنچ جاتا ہے جب کچھ لوگوں میں پھیلی ہوئی نہایت قبیح برائی کو محض ان لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے خوبصورت انداز میں پیش کر کے قانونی جواز فراہم کر دیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں خاموش اکثریت کی ناپسندی کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس خاموش اکثریت سطحی قسم کے فائدے کی خاطر خاموش ہو رہتی ہے اور برائیوں کے خلاف کوئی خاطر خواہ آواز نہیں اٹھاتی، بلکہ ان کا ووٹ اپنے انہی نمائندوں کی جھولی میں پڑ جاتا ہے جو ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کے بجائے انہیں آگے بڑھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ برائیاں اس وقت ختم ہو سکتی ہیں جبکہ عوام کی سوچ بدلے اور ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو، لیکن آج کل مغربی ممالک خاص کر امریکہ اور یورپ کی سوچ کا انداز اتنا غالب ہے کہ ہر خاص و عام اسی نہج پر سوچتا ہے۔ مسلم ممالک میں بھی جہاں کہیں جمہوریت کا شور اٹھتا ہے اور زور بڑھتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے ووٹ کا وزن برابر لیا جاتا ہے، اور اگر عوام کی اکثریت بگاڑ کا شکار ہو چکی ہو تو ان کے چنے ہوئے نمائندے بھی انہی جیسی سوچ کے حامل ہوتے ہیں اور جمہوریت سے اصلاح کے بجائے فساد کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اگر کہیں کوئی صالح رہنما اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ ناسمجھ عوام کی بھیڑ اکٹھا کر کے اسے پریشان کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات پر آنچ نہ آئے۔ قرآن مبین کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو حیرانی میں ڈال دے یا ناپاک کی کثرت تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو، لہٰذا اے عقل والوں تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن عصر حاضر کی جمہوریت میں اللہ سے ڈر یعنی تقوی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور اس کی واضح مثالیں دنیا میں کم نہیں ہیں۔ قرآن جہاں ہمیں بتاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. یعنی ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، تو جس نے طاغوت، اللہ سے غافل کرنے والے اور اس کی اطاعت و بندگی سے نکل جانے کے باعث اور ذریعہ بننے والے کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط رسی پکڑی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی حق ہے اور اس کے مقابلے میں اکثریت کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں بہت تیز ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر اپنے فائدے اور اپنی بڑائی سے آگے کچھ نہیں دیکھ پاتی، تو قرآن ایسے لوگوں کے کردار کی وضاحت کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. یعنی اور اے نبی، لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھری لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے تو اس کی سعی زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کردار منافقین کا ہے اور اس کی وضاحت سورہ منافقون آیت نمبر 1 سے 6 میں بھی ہوئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کی بے وقعتی اس حدیث سے بھی بخوبی واضح ہوتی ہے، جس میں حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنے مخلص بندے ہی پسند ہیں۔ دنیاوی مال و متاع، عزت و وجاہت کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو تو ایسے لوگوں کی کثرت، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إن الله عليم خبير. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، بلا شبہ اللہ بہت علم والا خوب باخبر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ ایمان کی محبت و ہدایت اور تقوی کی توفیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد کرتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اور اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیا کریں تو یقیناً تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور اس نے تمہارے کفر و فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ کر دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ اسلام ایک صاف ستھرا جمہوری نظام پیش کرتا ہے، اس میں حاکمیت تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اسی حاکمیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں اور تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی تعریف میں فرماتا ہے، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممما رزقناهم ينفقون. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جو غصہ آئے تو معاف کرتے ہیں،
اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات سے اسلامی جمہوریت کے خد و خال بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس کے لیے ذہن سازی میں بھی مؤثر انداز میں کرتا ہے۔ اس میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو بہت اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت الشورى 38 میں بھی واضح ہے۔ نماز کے اہتمام میں بندہ دن میں کم از کم 32 فرض اور سنت موقدہ کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو دہراتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ آخرت کی حاضری کا ذکر بار بار ذہن میں تازہ ہوتا ہے اور اس پر ایمان پختہ ہوتا ہے، جس سے اللہ کی حاکمیت کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کی بندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کی دوسرے بندوں کے حقوق کا احساس تازہ رہتا ہے، اور آپس میں مشورے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر سارے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ مومن یقیناً فلاح پا گئے، اور جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے اچھے بندوں کی تعریف کے شروع اور آخر دونوں حصوں میں نماز کے اہتمام کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اقتدار بھی ایک امانت ہے، اور اسے ادا کرنے میں بھی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جب محمود و ایاز، خاص و عام، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، اور اپنے اوپر رب کریم کے انعامات اور احسانات کا احساس کر کے اس کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے دکھ درد میں بہتر طور پر شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں وہ بھائی بھائی بن کر بہتر شہری بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ رہو، اور تم خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ ظاہر ہے یہ آیت بھی قرآن کی ہر آیت کی طرح صرف اسلام کے ابتدائی دور ہی کے لیے نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی۔ اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا لازمی جز ہے۔ اسلام نے بھی اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ جامع ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بڑا جہاد ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اسے افضل جہاد بتایا گیا۔
لیکن اسلام اس اظہار رائے کی آزادی میں اصلاح کے پہلو کو ہر حال میں مقدم رکھتا ہے اور ایسی آزادی کی اجازت نہیں دیتا جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کی تعریف میں فرماتا ہے کہ جب ان سے جاہل بھی مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کو ایسی بات سے دفع کرو جو احسن ہو تو تم دیکھو گے یکایک وہ شخص کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو، اور اس بھلے کام کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ اور قرآن اس بھلے کام کے لیے ہدایت دیتا ہے کہ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دو اور ان سے احسن طریقے سے بحث کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذمہ دار شہری بنانا چاہتا ہے۔ یہ نہایت غلط ہے کہ بے سوچے سمجھے جو جی میں آئے منہ سے نکال دیا جائے۔ قرآن تعلیم دیتا ہے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اسے لکھنے کو اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے رب کے سامنے آخرت میں اپنے قول و فعل کا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے، والکلمۃ طیبہ صدقہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام اظہار رائے کی آزادی کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ ناموافق حالات میں بھی صحیح اور سچی بات کہنے کو افضل جہاد سے تعبیر کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو ہی کیا سارے انسانوں کو سوچ سمجھ کر بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور نامناسب بات کرنے سے روکتا ہے۔ اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ قانون کی بالادستی۔ عصر حاضر کی جمہوریت میں نظری طور پر عدلیہ کو کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن عملی طور پر اکثریت کی سوچ قانون ساز اسمبلیوں کے ذریعے عدل و انصاف پر اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی عدل و انصاف کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ آج کل ہم جنس پرستی وغیرہ جیسے قبیح مسائل میں بھی جیسی تیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ملک و قوم کو 21ویں صدی کی روشن خیالی کی طرف کھینچ کر لے جانے کی باتیں کرنے والوں سے جس طرح کی سوچ کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ خطرناک ہے، اور اگر یہ لوگ اس سلسلے میں نئی قانون سازی میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ بہت سے ملکوں میں ہو چکا ہے تو یہ عصر حاضر کی جمہوریت کا بدنما رخ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اسلام جہاں حکمرانوں کو اپنے ماتحتوں اور رعایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی تاکید کرتا ہے، جیسا کہ پہلے آل عمران کی آیت نمبر 159 میں بیان ہوا، وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی طرفداری کرنے والے کتنے ہی کثیر تعداد میں ہوں۔
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100۔ اسی کے ساتھ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کی روشنی میں بے لاگ انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم عدل و انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اور اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر عدل کا دامن نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مڑوڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے رہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ ان آیات سے اسلام میں عدل کو جو بالادستی اور شفافیت حاصل ہے وہ بخوبی ظاہر ہے۔